بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار میں حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، ان سے کچھ حال احوال پوچھا، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں پہچانا کہ اس بھیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ مصر کے سلطان ہیں۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑے باریکی سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کے گراہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہے، بازار میں تاجروں کا گراہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گراہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ چیزیں دیکھ ہی رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو گراہک فوراً اس کی دکان پر آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گراہکوں کے جوتوں کی مرمت کی اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً اسے اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چند لمحوں کے لیے اس پر جم گئی۔ وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمال تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس نوجوان پر پڑی اور معلوم کی طرح اس نے صرف 2 سکے جب کما لیے تو اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس گیا اور 4 روٹیاں خریدی اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ تیسرے دن بازار میں سلطان آئے تو پھر وہی چیز دہرائی گئی۔ تو اب سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کو محض تشویش پیدا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ اس روٹی والے کے پاس گئے اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں 2 روٹیاں رکھتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان جو جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، یہ صرف 4 سکے ہی کیوں کماتا ہے اور تم سے روٹی خرید کر واپس چلے جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گراہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گراہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے
تندور والے نے کہا اے بھائی ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے، کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں تمہارے گراہک واپس لوٹ کر دوسروں مرمت کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تم اپنی دکان کو وقت کیوں نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ تو نوجوان آگے سے ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب 4تھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے اور اب اس نوجوان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی وقت گزرا کہ وہ نوجوان دوبارہ معمول کی طرح بازار میں آیا اور جا کر کونے پر اپنی دکان لگائی اور فوراً اس کے پاس گراہک آنا شروع ہو گئے۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو وہ فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس نے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اب سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ تاجر کے بھیس میں یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ نوجوان پیدل چلتا جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتے چلتے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان رکھ کر جھوپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ کر اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتے چلتے اس جھوپڑی کے دروازے پر جا پہنچے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ وہ فوراً سلام کر کے اندر چلے جائے، لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ آوازیں سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے جھوپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگے۔ دیکھا اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سونے کے سکے کما کر کیا روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے؟ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے جھوپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے ساگت ہو گئے، کیوں نہ کہ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھی اور پھر جھوپڑی میں لیٹے ہوئے بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلائے اور اس کے بعد نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلانے لگا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلایا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دی اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ سلام کر کے جھوپڑی کے اندر چلے گئے۔ جیسے اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کو تاجر سمجھا اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ نے چند گھونٹ پانی کے
پیتے ہوئے اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے چند سوالات کے جوابات تم سے چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ تم میرے سوال کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود تم یہ جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم دن میں صرف 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو۔ آخر سی کیا وجہ ہے کہ تم صرف 2 سونے کے سکے کما کر اپنے گراہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہذا کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے بھی 2 روٹیاں اس تندور والے کے پاس سے خریدی جس سے تم نے خریدی تھی، اور بیٹھ کر پہلے کھا لیتے ہیں اور پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تھیلی سے 2 روٹیاں نکالی اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان سے مخاطب ہوئے اور کہا بتاؤ کہ اب تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے اور یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن ہی سے سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھتا رہتا تاکہ میں سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت نے کچھ حالات کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو بڑھاپے نے میرے ماں باپ کو گھیر لیا تھا۔ اب میرے ماں باپ جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا تھا اب وہ کمانے کے لائق نہ رہے، لیکن مجھے پھر بھی سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسوں، بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کر رہا تھا تاکہ اس قابل بن سکوں کہ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بن سکوں، لیکن میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک غریب کا بیٹا کبھی وزیر نہیں بن سکتا، لیکن میں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی خواب لے کر گلی میں جا رہا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا کام کا نام ہمارے سلطان عظیم تک جا پہنچے اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزیر کا عہدہ دے دے۔ میں گلی کے کنارے پر پہنچا کہ امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو تم دنیا و آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کے یہ لفظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہارے غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کے یہ لفظ مجھے ہضم نہ ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اسے
اپنے منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنا بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اس دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں، اور یقین جانے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی۔ میں ایسا مشغول ہوا کہ میرا سلطان عظیم کا وزیر بننے کا خواب کہیں ایسا سمندر کے پانی میں ڈوبا کہ آج تک دوبارہ واپس نہ آیا۔ اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملتا ہے، اتنا سلطان کو وزیر بننے کی بھی شاید نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوب کو پتہ چلے جائے تو وہ اگر تم سے متاثر ہو اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دے تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا کہ تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، ابھی تک اس گنہگار آنکھوں نے اپنے سلطان کو نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نایوم سے تلوار نکالی اور لہراتے ہوئے بلند کرتے ہوئے کہا آپ کا سلطان اب آپ کے سامنے ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان ہکا بکا ہو گیا اور کہا سلطان صلاح الدین، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑا کر اٹھایا اور کہا کہ دیر سے صحیح لیکن تیرا خواب تھا آج پورا ہونے والا ہے، تجھے تیری کی ہوئی خدمت کا انعام مل رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا سلطان عظیم، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تو آپ نے کہا کہ کسی نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو، تم اپنے خواب کو بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کی بعد اپنے وزیر بنا لیا، اور اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی اور آپ نے کئی فتوحات حاصل کی، اور اس طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک دن سلطان کا وزیر بن گیا۔ وہ کوئی عام سلطان کا نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر تھا۔ دوستو، یہ تھا ماں باپ کی خدمت کا انعام۔